بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ گزشتہ تقریر میں عرض کیا تھا کہ ایک انسان کی جان بچانے کا اتنا ثواب ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، گویا آپ نے پورے دنیا کے انسانوں کی زندگی کو بچا لیا۔ اور اس وقت جو سازش چل رہی ہے کرونا کے ذریعے سے کہ پوری دنیا کو نئی غلامی میں لانا ہے، جیسے پہلے کولونیزم کا سسٹم تھا، یہ لوگ آتے تھے اور ملکوں کو لوٹتے تھے، مارتے تھے، ان کے لوگ بھی مرتے تھے، لیکن اب یہ امریکہ نے $6 ٹریلین کا بجٹ پاس کرایا ہے، اور یہ ان کی سائٹ پر ہم نے کئی مرتبہ دکھایا بھی، ان کی سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور وہاں سے یہ لوگ جو ہیں اس پیسے کے ذریعے سے حکمرانوں کو، اسپتالوں کو، ڈاکٹروں کو خرید کر اور کرونا کے ذریعے سے خوف پھیلا کر اور بے گناہ لوگوں کو مار کر اور اس کے بعد پورے دنیا کے اقتصاد کو تباہ کر کے اور ایک دجالی سسٹم لانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اس میں کتنے لاکھوں لوگ بے گناہ مارے جا رہے ہیں اور مارے جائیں گے اگر ان کو انفارمیشن نہیں ہوگی۔ جیسے ہم نے بتلایا کہ سینیٹائزر کا بہت نقصان ہے، اس میں کینسر کی بیماری کا، اور بلکہ یہ ایک بڑی سازش ہے تاکہ مسلمان جو ہیں ان کی نسل کشی ہو سکے۔ اب آپ دیکھیے یہ دنیا کی سب سے بڑی سائٹ ہے NCBI، وہاں جا کے لکھیں سینیٹائزر کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ The high level of urine total BPA collected 90 minutes after using hand sanitizer، یعنی ہاتھوں پہ یہ سینیٹائزر جس میں اندر BPA بسفینول A یہ بہت خطرناک ہے، یہ زہر ہے، 90 منٹ کے بعد دیکھا گیا کہ اس کے کیا اثرات ہیں، تو بہت خطرناک اس کے اثرات ہیں۔ کارڈیوویسکولر یعنی دل کی بیماریوں میں انسان مبتلا ہو سکتا ہے، ڈائبٹیز انسان کا زیادہ ہو سکتا ہے، یہ ساری بیماریاں ہیں جس کی تفصیل جو ہے پہلے بھی کچھ بیان کی گئی۔ ریپروڈکٹیو ایفیکٹس یعنی خواتین کو پھر بچہ نہیں ہوگا، یہی ظالم لوگ چاہتے ہیں خصوصاً مسلمانوں کے خلاف، اس کے ہارمونز میں چینجز آئیں گی، فرٹیلائزیشن نہیں ہوگی، وہی مسئلہ ہے۔ اور مردوں میں بھی وہی ہے کہ ریڈیوس امبرو کوالٹی، اگر بچہ پیدا بھی ہوگا معذور پیدا ہوگا، مسکریج یا گر جائے گا، حمل گر جائے گا، یہ سارے بریسٹ کینسر عورت کو ہوگا۔ ریپروڈکٹیو ایفیکٹ ان مین، یہ خطرناک ترین چیز ہے جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ لگاؤ، کیونکہ حکمران یا جاہل ہیں یا بکے ہوئے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں بھائی آپ جب کسی مجلس میں جاؤ، کسی محفل میں جاؤ تو آپ جو ہے سینیٹائزر لگاؤ، جبکہ سینیٹائزر بہت خطرناک چیز ہے۔ اس میں امبرو کو یعنی آپ کے بچے کو، آپ کے وجود کو، یہ دیکھیں کڈنی کو، ہر چیز کو یہ نقصان دے گا، کیونکہ یہ بہرحال قرآن کریم نے بھی بتایا ہے کہ یہ شراب کا ایک حصہ ہے الکوہل، اور اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، فائدے بہت کم ہیں۔ اور اب دیکھیے یہ اسی پر جو ہے سینیٹائزر پر جو بہت بڑی یونیورسٹی ہے مزوری، اس نے بہت ریسرچ کی ہے، میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں، جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں سائٹ پہ۔ دیکھیے اس کا کیا کیا سینیٹائزر کا جو ہے کیا کیا نقصان ہے، ٹھیک ہے۔ سینیٹائزر ایز ویل ایز ادر اسکن کیئر پروڈکٹ کنٹین مکسچر آف ڈرمل penetration enhancing chemical that can increase by 100-fold dermal absorption، اور یہی جو اصل جو مشکل ہے کمپاؤنڈ سچ ایز BPA، جو پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ BPA کے خطرناک بہت خطرناک نقصانات ہیں، ٹھیک ہے۔ BPA جو فوراً چلا جاتا ہے، انہوں نے بہت سارے تجربے کیے ہیں جو کھانوں میں ڈالتے ہیں BPA، اس پہ انہوں نے تجربہ کیا، سارے ایکسپیریمنٹ ہیں، اگر پڑھائیں گے سارے تو کئی گھنٹے گزر جائیں گے۔ یہ مختلف ایکسپیریمنٹ کیے، یہ یونیورسٹی آف میزوری اسکول آف میڈیسن انسٹیٹیوشن، انہوں نے بہت بڑی ریسرچ کی ہے۔ یہ اس کے نقصانات ہیں جو آپ دیکھیں ایک ایک مختلف لوگوں پر، حتیٰ کہ جس پیپر کے اندر جو ہے BPA ہے، پیپر ہے، اس کو اگر انسان لیتا ہے اس پر بھی انہوں نے تحقیق کی ہے۔ خود سینیٹائزر اتنا زہریلا آئٹم ہے کہ خود لگانے سے آپ بتائیے کتنا نقصان ہوگا، لیکن وہ سینیٹائزر اگر کسی پیپر پہ بھی لگا ہوا ہے، دیکھیے BPA اور ادر ایسٹروجینک compound one population at risk is patient with early
اسٹیج ایڈوانس کڈنی ڈیزیز. اب یہ جو ہے خود جو ہے صرف پیپر میں جو ہے اگر یہ لگا ہوا ہے تو اس پیپر کے اندر بھی یہ اتنے سارے نقصانات ہیں اس سینیٹائزر کے. اگر پیپر کے اندر بھی لگا ہوا تو اب اندازہ لگائیے. یہی ہے ریسنٹ EPA رپورٹ ایگزام 19 الٹرنیٹو کیمیکل. دوسرے بھی انہوں نے اس پہ بھی تجربہ انکلوڈ BPAs that could potentially replace BPA as the develop in thermal paper. یہ thermal paper جو استعمال ہوتا ہے and calculated with that no clearly safe alternative to BPA were identified in this report. Most alternatives have the moderate or high hazard. یعنی یہ ہیومن ہیلتھ کے لیے ڈیزائگنیشن آف دا ہیومن ہیلتھ کے لیے یہ زبردست خطرہ ہے اس کے استعمال کا. اور یہ ان یونیورسٹی والوں نے بہت زبردست ریسرچ کی ہے. لیکن اب آئیے دیکھیے جو لگاتے ہیں جس مقصد کے لیے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. جو لگاتے بھی ہیں اب یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ مسلسل لگانے سے یا زیادہ لگانے سے جو اسپتالوں میں یوز ہوتا ہے خود ریزسٹ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, خود ریزسٹنس بڑھ جاتا ہے. یہ سائڈ ہے, اس پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ لگانے سے ریزسٹنس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جب ریزسٹنس ہو جاتا ہے تو اور زیادہ نقصانات ہیں. کچھ اور بیکٹیریاز اور وائرس جو ہیں اور زیادہ آ جاتے ہیں اس کے لگانے کا ریزسٹنس ہو جاتا ہے. اب دیکھیے پڑھیں گے تو بہت زیادہ ٹائم لے گا. اور اس پہ اور آپ دیکھیے کتنی یونیورسٹیوں نے ریسرچ کی ہے. اس سب میں یہی ہے کہ سینیٹائزر جو ہے اس کا اینٹی مائکروبائل ریزسٹنس بڑھ جاتا ہے. ریزسٹنس بڑھ جاتا ہے تو لگانے کے بعد اور زیادہ آپ کو خطرہ ہے, کیونکہ مرتے تو تھوڑے ہیں لیکن اور دوسرے کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں گویا اور زیادہ بیکٹیریاز آ جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ جاپان نے ریسرچ کی ہے. انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اس کا ریزسٹنس بڑھ جاتا ہے اور فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جاپانیوں نے کئی اسپتالوں میں انہوں نے یہ سینیٹائزر کا کیا ہے. لہٰذا اس نے کہا واشنگ ہینڈ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. آپ ہاتھ دھوئیں تو بہتر ہے بجائے اس کے سینیٹائزر جو ہے یہ رسک اور بڑھ جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور انفیکشن ہونے کا اور زیادہ چانسز ہے. پہلے استعمال ہوتا تھا کہ جو ماڈرن تحقیق ہے اس سے پتہ چلا ہے کہ اس کا ریزسٹنس بڑھ جاتا ہے. آپ کیونکہ ہم جلدی جا رہے ہیں کہ صرف ریزسٹنس میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیے پیتھوجینک ایجنٹ سچ ایز نورو وائرس. ٹھیک ہے, یہ اور مشکل پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ بیکٹیریا کو مارتا ہے مگر اور کچھ بیکٹیریا اور وائرس جو ہے اور آ جاتے ہیں. تو واشنگ ہینڈ جو ہے وہ صحیح طریقہ ہے پرانا کہ اس سے جو ہے ریموو ہو جاتے ہیں. آپ سائڈ دے کے خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اور زیادہ رسک ہے ایک چیز سے بچنے سے دوسری چیز میں آپ مبتلا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سائٹ پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہم ایک یونیورسٹی اور کو آپ دکھا سکتے ہیں سینیٹائزر. یہ دیکھیے انکریز نمبر آف اینٹی مائکروبائل ریزسٹنٹ. ٹھیک ہے, یہ کون سی یونیورسٹی آپ اس کو دیکھ لیں. یہ یونیورسٹی آف ایسٹ لنڈن نے بتایا ہے کہ بھائی سینیٹائزر لگانے کا فائدہ نہیں ہے بلکہ اور ریزسٹنٹ ہو جاتا ہے اور زیادہ آپ مبتلا ہو جائیں گے بیماری میں. یہ دوسری یونیورسٹی آپ دیکھ لیں, یہ کون سی یونیورسٹی نے ریسرچ کی ہے. ٹھیک ہے, اس میں بھی وہی بیکٹیریا کا جو ہے ریزسٹنس. یہ دیکھیں سینیٹائزر ریزسٹنٹ ٹو دا الکوہل. کتنی چیزیں ہیں, کتنے بیکٹیریاز ہیں جو ریزسٹنس کر رہے ہیں, لہٰذا اس کا فائدہ نہیں ہے. یہ یونیورسٹی بھی آپ کو دکھا دیں کہ یہ کس یونیورسٹی میں ہے. آپ اس کی سائٹ دیکھ لیں NPR.org.
انہوں نے جناب اس سائٹ پہ جب دیکھیے کہ کس یونیورسٹی نے ریسرچ کی ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہینڈ سینیٹائزر کا، ٹھیک ہے، اور اس کے نقصانات بے پناہ ہیں۔ اچھا، آسٹریلیا گورنمنٹ نے بہت لمبی تحقیق کی ہے سینیٹائزر پہ، شاید کسی اور نے نہیں کی ہے، وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ دیٹ میں بھی بگن ٹولرنٹ الکوہل فار انسٹنس آرگنزم، ٹھیک ہے، یہ اس کا نام بھی بتایا کہ کون سے جو ہے جس میں کتنے اور بیکٹیریا آپ ان کو بلا رہے ہیں، مگر وہی پرانا طریقہ ہاتھ دھوئیں وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ سینیٹائزر استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ دس ریٹ انڈیکیٹڈ ادر بیکٹیریا آر بیسکلی سمپل سوپ اینڈ واٹر، وہ سب سے اچھا ہے۔ اب دیکھیے ایک اور یونیورسٹی بھی ہے، بہت ساری یونیورسٹیوں نے اس پہ کام کیا ہے، یہی بتانے کے لیے کہ ریزسٹنس ہوتا ہے، دیکھیے اس میں بھی ہے ریزسٹنس، یہ اچھا اس ڈاکٹر نے کام کیا ہے، اس کا یہ سارا ڈیٹیل ہے جس نے زیادہ اس پہ کام کیا، یہ سائٹ پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ آسٹریلیا نے تو بہت لمبی کئی 100 جو یونیورسٹیوں اسپتالوں میں انہوں نے کام کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ اچھا ہے، لیکن اب جو ریزسٹنٹ ہو رہا ہے، دیکھیے ریزسٹنٹ جو بتا رہا ہے کہ اب اس کے لگانے کا فائدہ نہیں ہے، اب یہ تحقیق نہیں ہے کہ بالآخر یہ الکوہل جو ہے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اور ریزسٹنس بڑھ جاتا ہے۔ انہوں نے بہت لمبی ریسرچ کی ہے اور کئی اسپتالوں میں کی ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں سب سے زیادہ آگے جو ہے یہ آسٹریلیا ہے، یہ ساری اس کی ریسرچ ہے، اس کی ریزلٹس ہے کہ یہ سینیٹائزر لگانے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ سائنٹیفک سب چیزیں ہیں، یہ ساری سائنس بتا رہی ہے، یہ ساری میڈیسن بتا رہی ہے کہ بہت ساری یونیورسٹیوں نے ریسرچ کی ہے اور اس کے دیکھیں کہ بہت لمبا کام کیا ہے۔ بہرحال اب آپ دیکھیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے نقصانات زیادہ ہیں، لیکن اب آپ دیکھیے کہ دشمن کیا کرنا چاہتا ہے، جو آپ لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں یہ انفارمیشن دے کر۔ ایک تو اس کا فائدہ بالکل نہیں ہے، وہ چند بیکٹیریا کو مارتا ہے، چند کو بلاتا ہے، چند وائرس کو بلاتا ہے، لہٰذا اب ظالموں نے کیا کیا، کھانے کے اندر بھی میں نے بتایا کہ ڈال دیا ہے، کھانے کے اندر کے علاوہ جو میک اپ کی چیزیں ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ میک اپ کے اندر کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ جو خواتین میک اپ لگاتی ہیں بیچارے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ زہر خرید رہی ہیں، وہ کینسر خرید رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے ان بیچاری خواتین کو بچہ بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ بی پی اے اور اس طرح کے بہت سارے کیمیکل ہے، پہلے یہ سنیں جو بھی کیمیکل ہے اللہ نے نہیں بنایا، جب اللہ پاک نے نہیں بنایا ہماری باڈی اس کو قبول نہیں کرتی، مثلا کوئی بھی تھا پین کلر بھی آپ کھائیں، خود ہم نے لندن میں فارماکولوجی پڑھی ہے، پہلا درس یہی تھا کہ بھئی جو آپ پین کلر کھاتے ہیں نا اس کے 30 نقصانات ہیں، اسی طرح سے جو بھی کیمیکل کھاتے ہیں ہمارا جگر جو ہے اسے روکتا ہے، کھائیں یا لگائیں، دیکھیں کھانے کا بھی نقصان ہے، لگانے کا، سینیٹائزر لگا رہے ہیں، میک اپ بھی لگا رہے ہیں، اس کا دیکھیں کتنا نقصان ہے۔ اگر سینیٹائزر اگر کسی پیپر کے اندر ہے اس کو بھی آپ چند گھنٹے پکڑے رہیں تو اس کا بھی نقصان آپ کو ہوگا، جو ریسرچ بتا رہی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے یہ جو ہے تھیلیٹ، یہ دیکھیے یہ ایف ڈی اے دنیا ہے امریکہ کی سب سے بڑی جو کم ادارہ ہے، جب تک وہ اوکے نہ دے کوئی دوائی کوئی چیز مارکیٹ میں نہیں آتی، اور ہمارے مسلمان ملک سارے غلام ہیں، وہ جناب جیسے ایف ڈی اے نے اوکے دے دیا تو ہر دوا مسلمان ملک میں بھی وہ اوکے ہے۔ اب یہ ایف ڈی اے کی رپورٹ ہے کہ جناب یہ ایٹم ہے جس کے اندر یہ کیمیکل ہے، تھیلیٹ، بی پی اے، تھیلیٹ، بہت سارے اس طرح کے ہیں جو انسان کو نقصان دیتے ہیں، اور جیسے میں بتا رہا تھا کہ جو بھی آپ کیمیکل کھاتے ہیں نا جگر آپ کا اس کو روکتا ہے، لیکن وہ کمپنیاں کیا کرتی ہیں دواؤں کی کہ وہ دوا کی تعداد تھوڑی زیادہ کر لیں، تھوڑی سی دوا گزر جاتی ہے، لیکن آخر جگر کو اللہ نے شعور دیا ہے، پھر وہ سمجھ جاتا ہے، اپنی پاور کو بڑھا دیتا ہے۔ مثال دوں، آپ ایک اینٹی بایوٹک 250 mg آپ لے لیں، 2 سال کے بعد کام نہیں کرے گی۔ کیوں کام نہیں کرے گی؟ کیونکہ جگر سمجھ جائے گا کچھ چیز جو ہے وہ چوری چھپے نکل رہی ہے۔ اب آپ ڈاکٹر کے یہاں جائیں گے، ڈاکٹر کہ 500 mg لے لو، پھر 2 سال کے بعد 500 mg کام نہیں کرے گا، پھر ڈاکٹر کہ 700 یا 1000، لیکن اسی جنگ میں آپ کا جگر ختم ہو جائے گا، یہ سمجھ لیں۔ تو یہ سارے کیمیکل کھائیں یا لگائیں، ابھی وہ بیچاری خواتین بیچارے ان کو جو
شوق ہوتا ہے خوبصورت بننے کا، اسلامی طریقے اور صحیح طریقے بہت سارے ہیں کہ آپ ہمیشہ جوان رہیں گے. صرف ہمیشہ آپ وضو سے رہیں، وضو سے رہنے کا فائدہ ہوگا 10 سال آپ جوان نظر آئیں گے. اور قرآن کریم میں سورہ دہر میں فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلی چیز کیا دی جائے گی؟ یہ شربت دیا جائے گا ادرک کا. ادرک کے اندر یہ دنیا میں ابھی یہ ڈاکٹروں نے سائنسدانوں نے تحقیق. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دیکھیے یہ FDA کی رپورٹ ہے کہ ان ایٹمز میں یہ کیمیکل ہے جو انسان کو خصوصاً خواتین جو میک اپ لگاتی ہیں کئی بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے. اس میں کینسر بھی ہے، خصوصاً بریسٹ کینسر بھی ہے، اولاد نہیں ہوگا. اور یہ منع کہا ہے کہ یہ منع ہے. یہ 2010 میں سروے ہوا ہے. حالانکہ یہ FDA جو ہے اتنا بڑا خائن ہے، اتنا بڑا جھوٹا ہے. جیسے میں نے FDA اور ورلڈ بینک اور یہ WHO یہ سارے ملے ہوئے شیطان ہیں جو پورے دنیا کے اقتصاد پہ کنٹرول کر رہے ہیں، لوگوں کو مریض کر رہے ہیں. کئی مطلب بتایا کہ ان کی بڑی خیانتیں ہیں. اور اب بھی یہ جو سازش ہے لوگوں کو مارنے کی، اس میں تینوں ملے ہوئے ہیں. اب دیکھیے یہ نیل پالش ہے، تو نیل پالش سے پھر انسان کا وضو بھی صحیح نہیں ہوگا. یہ ساری ویسٹرنائزیشن میں یہ غرب زدگی یا غرب کی غلامی کی وجہ سے یہ پوری لسٹ ہے کہ یہ لگائیں گے تو پھر آپ کئی بیماریوں میں خصوصاً کینسر میں خواتین مبتلا ہوں گی نیل پالش سے. اب بتائیے اس میں BPA بھی ہے اور یہ اور کیمیکلز بھی ہیں. یہ اسکن کریم ہے، آپ دیکھیے پوری لسٹ ہے، جا کے وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیے کتنی چیزیں ہیں جو ہم کیمیکل استعمال. کیمیکل ٹوٹل زہر ہے، جو بھی کیمیکل اللہ نے نہیں بنایا، چاہے آپ کھائیں چاہے آپ لگائیں، آپ ان بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے دیکھیے کتنی بڑی لسٹ ہے. یہ بیبی کریم ہے تاکہ چھوٹی چھوٹی بچیاں بیچاری جو ہیں یا بچے ان کو ہم لگاتے ہیں وہ بھی بیچارے ان بیماریوں. جانسن یہ بڑی مشہور کمپنی ہے، دیکھیے اس کا وہ اس سے استعمال ہوتا ہے یا پسینے وغیرہ سے بچنے کے لیے جو ہم چیزیں استعمال کر رہے ہیں، خوشبو کی ہیئر پروڈکٹس اب دیکھیے کتنے ہیں. ان سب میں کیمیکلز ہیں، سب میں کیمیکل ہیں اور سب بہت بڑی بڑی بیماریاں ہیں. شیمپو دیکھیے یہ جانسن یہ وہی دوبارہ بڑی کمپنی ہے، اس کا دیکھیے ان کے ایٹم میں یہ سارے خطرناک. یہ FDA کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ مت استعمال کریں. باڈی واش جو ہے یہ اس میں سارے کیمیکلز ہیں اور اب کئی خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے. نیپل کریم ہے، چلڈرنس میک اپ ہے. یہ جناب بتائیے کتنی، حتیٰ کہ وائپس جو ہے نا ہم دھوتے نہیں ہیں، وائپس استعمال کرتے ہیں، اس میں بھی یہ BPA بھی ہو سکتا ہے اور کیمیکل بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کے بچے کو کئی بیماریاں اسکن کی ہوں گی. اور یہ شیمپو پھر اس کی لسٹ ہے، بیبی آئل کی لسٹ ہے، فیس باڈی پینٹ ہے. خدا را ان چیزوں کو استعمال نہ کریں. جیسے میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو ہمیشہ جوان رہنا ہے ہمیشہ وضو سے رہیں. اور اس کے بعد کی جائے کیا چیز ہے؟ ایک چیز ہے نا اللہ نے جو بتایا ہے کہ جنت میں شربت ملے گا، جنت میں ہمیشہ انسان جوان رہے گا. وہ کس کا ہے؟ ادرک کا. ادرک کا پیس لے کے نا آہستہ آہستہ آپ چہرے پہ رب کریں گے، آپ کے سیل ٹیشوز ہمیشہ جوان رہیں گے. کسی بھی یہ فضولی چیزیں اور کیمیکل چیزیں استعمال نہ کریں. اب دیکھیے ایک تو یہ فرہنگی بھی ہم غلامی میں 3 طرح کی غلامی میں نے عرض کیا تھا. اقتصادی غلامی اور یہ میڈیسن میں غلامی ہے. ہم جناب جو FDA کہہ دیں. اب دیکھیے FDA کی خیانت بتا رہا ہوں. اب FDA جو ہے کتنا خائن ہے. اب یہ لسٹ تو بہت بڑی ہے مگر پھر بھی FDA نے خیانت کی ہے. اب دیکھیے یہ دوسری سائڈ نے بتایا ہے کہ BPA جو ہے FDA نے جو بین کیا ہے جن چیزوں میں خطرناک کیمیکلز ہے وہ کتنے ہیں. اب دیکھیے FDA کہتے ہیں فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن ہیز ریسٹرکٹڈ the use of approximately 30 چیزیں ہیں، انگریڈینٹ ہیں جن کو انہوں نے کہا یہ منع ہے. ٹھیک ہے. لیکن ابھی حقیقت کیا ہے؟ کینیڈین گورنمنٹ ہیز بینڈ اور ریسٹرکٹڈ اراؤنڈ 600 انگریڈینٹ. انہوں نے کہا 600 جو کیمیکل ہیں نا وہ کینسر کا سبب ہے اور خطرناک بیماریوں کا سبب ہے. وہ انہوں نے اتنے، اور انہوں نے اب جو کہا 600 اور کہاں 30. یہ FDA کو ہمارے ممالک فالو کر رہے ہیں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو فالو کر رہے ہیں. اچھا. اینڈ یورپین یونین نے کتنے بین کیے ہیں؟ 1400 انگریڈینٹ. اب بتائیے یعنی یہ لاکھوں کاسمیٹک اور یہ فیشن کے جناب لپسٹک فلاں یہ سب زہر ہیں. اور کروڑ $1 جو ہے غریب ملکوں سے مسلمان ملکوں سے جا رہے ہیں کہاں؟
یہ زائونسٹ کمپنیوں کو جانے، اکثر اس میں زائونسٹ کمپنیاں، ہاں، اور اس میں عورتیں کن کن بیماری مبتلا ہو جاتی ہیں، خطرناک بیماری بریسٹ کینسر میں بھی عورت مبتلا ہو جاتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جناب یہ تھیلیٹس آر نون ٹو کاز رینج آف دا برتھ ڈیفیکٹ، بچہ پیدا نہیں ہوگا تو ناقص ہوگا، اور لائف لانگ ریپروڈکٹیو پرابلمس، یہ جو تجربے کیے گئے کیمیکل ڈیورنگ پریگننسی. ہاں، یہ دیلیٹس وہی کیمیکلس آر نون ٹو بی ہارمون میمیکنگ کیمیکلس مینی آف وچ ڈسرپٹ نارمل ہارمونل پروسیس، آپ کے ہارمون کو نقصان کریں گے، ٹھیک ہے، اور انکریز بریسٹ کینسر رسک. یہ جتنے بھی آپ فیشن کے طور پہ کیمیکلز لگا رہے ہیں، اس لیے بریسٹ کینسر بھی زیادہ ہے، کینسر بھی زیادہ ہے، خواتین کو زیادہ خطرہ ہے. حدیث میں بھائی مہندی لگائے آپ کی کھال ہمیشہ جوان رہے گی، اس میں کوئی کیمیکل نہ. اور دوسرا میں نے کہا ادرک کا ٹکڑا لے کے آپ لگائیں، اب دیکھیے آپ کے سیل جو ہمیشہ جوان رہیں گے. قرآن کریم نے کہا کہ جنت، اور یہ ریسرچ بھی ہوئی ہے کہ ادرک میں ایک ایلیمنٹ ہے جو ٹیشو کو ہمیشہ جوان رکھتا ہے، کھال کو ہمیشہ جوان رکھتا ہے. اور تیسری جو ہماری مصیبت ہے، غلامی ہے، وہ ہے فرہنگی، کلچرل غلامی ہے، وہ ہالی ووڈ بالی ووڈ کی وجہ سے. اور جناب ہالی ووڈ جو ہے جس طرح سے فیشن بالی ووڈ ہالی ووڈ بتاتے ہیں، ہماری پوری قوم اس پہ ہوتی. اور یہی فیشن کرنے کی وجہ سے عورت جب باہر نامحرم کے سامنے نکلتی ہے تو شیطان، حدیث میں شیطان کہتا ہے یہ عورتیں جو بے پردہ ہوتے ہیں نامحرم کے سامنے فیشن کرتی، یہ کون ہے؟ یہ میرے لشکر کے سپاہی ہیں. اللہ اکبر. اور اس کی وجہ سے ہی دنیا میں زنا ہوتا ہے. ہاں، ایک عورت گندا لباس پہن کے باہر آئے گی، نوجوان دیکھے گا، گمراہ ہوگا. اور اب دیکھیے یہ دنیا میں کتنا زنا ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے کتنے لوگ جو ہے ایڈز کی بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں. یہ سائٹ بہت زبردست سائٹ ہے worldmeters.info. اب اس میں آپ جا کے دیکھیں کہ دنیا میں کتنے لوگ یہ ایڈز میں دنیا میں مر رہے ہیں اور کتنے مبتلا ہو رہے ہیں ایوری ایئر. دیکھیے یہ رپورٹ ہے، یہ بہت بڑا عدد ہے، 4 بلین. ہاں، 4 بلین لوگ جو ہیں یہ ہر سال جو ہے نا ایڈز کی بیماری مبتلا ہو جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی زنا ہے. یعنی اس قدر زنا دنیا میں عام ہو چکا ہے. یہ پہلے تو تھا نا ایک اینٹینا تھی، ایک ٹی وی تھا، اب یہ جو انٹرنیٹ ہے، اب جو موبائل ہے، اس میں لاکھوں کروڑوں ایسی سائٹ ہیں کہ اگر آپ جا کے وہاں دیکھیں گے وہ گندی فلمیں سیکسی، آپ انسان سے شیطان بن جائیں گے. کتنے لوگوں نے آگے بتایا بھائی ہم نے فلم دیکھی، پھر جا کے ہمیں شیطان نے حملہ کیا، ہم جا کے ہم زنا میں مبتلا ہو گئے، اور پھر اس سے ایڈس ہوتی ہے. ہم خود امریکہ میں تھے، لاس اینجلس میں، آدھی رات کو ایک شخص پریشان فون کرتا ہے کہ میری بیوی بچے گئے ہوئے ہیں انڈیا پاکستان پتہ نہیں کہاں کا تھا، وہاں گئے ہوئے ہیں، اور میں نے کوئی ایسی گندی فلم دیکھی. کیا دیکھا؟ میں نے پھر جا کے زنا کیا ایک طوائف سے، گندی عورت سے. اور اس نے کہا پرچہ دے کے کہی کہ مجھے ایڈ ہے، تمہیں بھی ایڈ ہو گئی ہوگی. تب میں گیا اور میں نے جب دیکھا تھا مجھے بھی ایڈ ہو چکی ہے. میں کیا کروں، میرے بیوی بچے آنے والے ہیں، اگر میں اس کے پاس جاؤں گا میری بیوی کو بھی ایڈ لگ جائے گی، پھر میں 4 بچے ہیں، میں بیوی کو چھوڑنا نہیں چاہتا. یعنی ایک چھوٹی لذت کے لیے انسان خودکشی کر رہا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں اعوذ باللہ من الذنوب التی تعجل الفنا، لوگوں زنا نہ کرو، زنا سے عمر انسان کی کم ہو جاتی. یہ دیکھیے ایڈ میں 4 بلین ہر سال یہ رپورٹ ہے، اور تقریباً ابھی تو پورا سال نہیں ہوا، تقریباً 1 ملین لوگ جو ہیں مرتے ہیں. لیکن اس سے بڑا ظلم کیا ہوتا ہے کہ ایبورشن. دیکھیے جب حرامی بچہ ہوتا ہے نہ ماں اسے قبول کرتی ہے نہ باپ. 2 بلین لوگ، ہاں 2 بلین لوگ، بتائیے بہت بڑی تعداد ہے، لاکھوں سے بھی زیادہ ہے. 2 بلین بچے جو بے گناہ مارے جاتے ہیں. اب دیکھیے میں آپ کو کچھ عکس دکھا رہا ہوں، اگر آپ کمزور دل ہیں تو مت دیکھیں. اب دیکھیے ان بچوں کا کیا قصور ہے. اسی لیے زنا جو حرام ہے کہ اس سے کیا ہو رہا ہے. آپ دیکھیے یہ بے گناہ بچے جو ہیں جو حرام زادے ہوتے ہیں، دیکھیے کس طرح سے انہیں مارا جاتا ہے. آپ بات تو دیکھ نہیں سکتے. آپ دیکھیے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا ہے. یہ ماڈرن جہالت ہے، ماڈرن وحشی گری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مارتے تھے بچوں کو، پیدا ہونے کے بعد دفناتے تھے، ایسے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرتے تھے. یہ جو کہتے ہیں انسانیت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ
دیکھیں امریکہ میں یہ بچے اس طرح سے مارے جاتے ہیں، دیکھیے کس طرح سے بچے کا خون کیا جائے، کس بچے کا کیا قصور ہے؟ اسی لیے جو زنا کرتا ہے وہ قاتل بھی بنتا ہے، صرف زانی نہیں ہوتا ہے۔ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زانی جب قبر میں جائے گا اس کے لیے 300 عذاب کے دروازے کھلیں گے، اللہ اکبر، 300 عذاب کے دروازے ایک سے۔ اب دیکھیں کس طرح اس بچے کو، اپنے ہی بچے کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور وہ بھی کتنے ہر سال بچے مرتے، یہ زنا پوری دنیا پہ آج زنا اس قدر زیادہ ہے، یہ دجالی سسٹم اس قدر زیادہ، دیکھیے کس طرح پیسز کیے ہیں۔ یہ دیکھیے اس زمانے کا یہ ظلم، دیکھیے بچہ ہے، اس بچے نے کیا گناہ کیا، یہ ہے زنا کا نتیجہ کہ 300 عذاب کے دروازے نکلیں گے اگر کسی نے توبہ نہیں کیا۔ ایک سے آگ ہوگی، ایک سے سانپوں کا حملہ ہوگا، بچوں کا۔ آخر انسان اس کا مستحق کہ بیچارے بچوں کو مار رہا ہے، کیوں مار رہا ہے؟ یہ زنا کی وجہ سے۔ کبھی کیمیکل دے کے اس کو جلاتے ہیں، کبھی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں۔ دیکھیے بچہ کیسے اس کا سر کاٹا ہے، کس طرح اس کے ہاتھ، اور یہ ڈاکٹر بھی بڑے ظالم ہیں۔